من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا کی نظر قبول کر لی۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہمارے پیٹ میں جو بھی ہے اے اللہ وہ تیرے دین کے لیے وقف ہو جائے گا۔ لہذا ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب بہت پریشان ہو گئی وہ کہ لڑکی کیسے دین کے کام میں وقف کر دی جائے، کون گرجا ہے جو اس کو رکھے گا، کیسے رہے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے حنا پریشان نہ ہو، تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ ہمارے ہی حکم سے ہوئی ہے، اور اللہ نے تمہاری نظر قبول کر لی، اور اب یہی لڑکی گرجا میں
اللہ کی بندگی میں لگے گی اور اللہ اس کو بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ لہذا پھر حضرت زکریا ان کے کفیل بنے تھے قرآن اندازی کے بعد، اور حضرت مریم کا اتنا بلند مقام ہو گیا کہ حضرت زکریا جو نبی تھے وہ بھی حیرت کرتے تھے کہ ایک لڑکی اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے رزق بھیجتا تھا۔ ان کے کمرے میں تالا لگا رہتا تھا کیونکہ حضرت زکریا اس لیے کہ تاکہ کوئی برائی بھی نہ ہو، کسی طریقے کا شر نہ ہو، لیکن جب آتے تھے کمرے میں تو نعمتوں کے ڈھیر لگے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں سجی ہوئی ہیں، تو جب پوچھتے تو کہتی حضرت مریم اللہ کھلا رہا ہے، یہ سب اللہ بھیج رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ مریم اللہ کے سامنے خوب عبادت کرو، خوب سجدے کرو، رکوع کرو، خوب اللہ کی بندگی کرو، اللہ تم کو بہت زیادہ پاک و صاف کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ نے حضرت مریم کی تربیت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے بشارت دی کہ اے مریم تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اب یہ بات سن کر حضرت مریم حیران ہو گئی اور کہنے لگی اے اللہ یہ کیسے ہوگا؟ ہماری تو شادی نہیں ہوئی ہے، کسی مرد نے ہم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، تو ولادت کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے جب کرنے پر آتا ہے تو کر دیتا ہے۔ اور اگر تم کو شک ہے تو اپنے جد امجد آدم کو یاد کرو، آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا اور اللہ نے پیدا کر دیا، تو اللہ جس کو چاہے جس طرح پیدا کرنا پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا اصل حکم ہے۔ یہ بات بہت ہی عجوبے کی تھی، اور یہی چیز حضرت مریم کے لیے ایک آزمائش بھی بنا دی گئی۔ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو جتنا اللہ سے آدمی قریب ہوگا اللہ اس کو آزماتا بہت ہے۔ یہ دین کا اللہ نے نظام بنایا ہے، اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل والامثل۔ اے لوگوں سن لو، اے ایمان والو سن لو، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کیسا آزمایا گیا۔ مکے کی زندگی میں 13 سال کیا کیا مصیبتیں آپ نے جھیلی، گھر سے نکالے گئے، مکے سے نکالے گئے، ہجرت کر کے گئے مدینے، اور مدینے میں بھی جینے نہیں دیا۔ 8 سال تک جہاد ہوتا رہا، جنگیں ہوتی رہیں۔ غزوہ احد میں آپ کی پیشانی سے خون بہا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک بلندی سے گر پڑے گڑھے میں، چوٹیں آئیں، یہ سب ہوتا رہا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے انبیاء کو تو ذبح کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے ہمیشہ ان کو ستایا گیا ہے۔ اور اللہ امتحان دیتا ہے کہ کون کتنا مضبوط ہے، کون کتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ لہذا جب اللہ نے حضرت مریم کا بہت بلند مقام کر دیا تو اب ایک آزمائش آئی،
اور وہ یہ آزمائش کے ولادت ہوگی، اور اللہ نے فرمایا ہمارے حکم سے ہوگی، اور ایک ایسا بچہ اللہ تم کو عطا کرے گا جس کے اندر حکمت ہوگی، دانائی ہوگی، اللہ کا وہ رسول ہوگا، اللہ کا چہیتا ہوگا، اور اللہ اس کو ایسی طاقت دے گا کہ وہ بڑے سے بڑے بیمار کو شفا یاب کر دے گا۔ جو کوڑی داغ والے ان پر ہاتھ رکھ دے گا، شفا مل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے اگر کسی مردے پر پھونک دے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہمارے حکم سے وہ جو بندہ ہے، جو عیسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، وہ اگر مٹی کا پرندہ بنائیں گے، مٹی کا جانور بنائیں گے اور اس میں ہمارا نام لے کر پھونکیں گے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگے گا۔ یہ سب حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ نے دکھائی اپنی قدرت، لیکن ماننے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، منٹوں میں محبت کرنے لگتے ہیں اور منٹوں میں دشمن بن جاتے ہیں۔ لہذا حضرت مریم پر اتہامات اور الزامات کی بارش ہونے لگی۔ یہودیوں نے جو ہمیشہ شریر فتین رہے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ارے مریم نے زنا کیا ہے۔ اتنی اعلیٰ عورت، اتنی بلند جن کی تعریف میں اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتابوں میں، لیکن بس اتہام کہ لڑکا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تو یہودیوں نے حضرت مریم پر اتہامات کی بارش کر دی، اور اسی طرح بعد میں حضرت عیسیٰ کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ وہ سولی کا واقعہ پیش آیا۔ حکومت میں ایسی باتیں پہنچائیں کہ حکومت کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے لیے سزا ہو گئی، اور پھر یہودی صلیب کی لکڑی لے کر حضرت عیسیٰ کو لے جا رہے تھے سولی دینے میدان میں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ تم بہت آزمائش میں پڑ چکے ہو۔ وہ تو مجمع جا رہا ہے، بھیڑ، اور جو شہتیر لیے ہوئے تھا اپنے کاندھے پر، جب وہاں قریب پہنچا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو 2 فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شہتیر لے کر جا رہا تھا اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ لہذا مجمع اور بھیڑ تو بالکل پاگل ہوتی ہے، جانوروں کی طرح، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے پیٹ دے۔ لہذا جب دیکھا کہ شہتیر والے کی شکل عیسیٰ کی، کا یہی عیسیٰ ہے، دیکھو انہوں نے اپنے کاندھے پہ لے لی ہے، اسی کو پکڑا اور اسی کو سولی دے دی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی دے دی، قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سولی نہیں دے سکے۔ اور عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سولی ہو گئی۔ بس عیسائی اور یہودیوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے سولی پہ چڑھے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی اس لیے تاکہ سارے عیسائیوں کو جنت میں لے جا سکیں۔ یہ اور پاگل ہیں کہ تمہارے بڑوں کو سولی دی گئی تاکہ تم پوتر ہو جاؤ، پاک، اور جو چاہو کرو، جنت کا کفارہ بن گئے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے دونوں غلط ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ سولی دی گئی، لیکن 3 دن کے بعد وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں ہیں،
جس وقت مجمع ان کو لے کر جا رہا تھا اسی وقت اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوں گے اور دجال کا فتنہ ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ شام میں جو دمشق کی جامع مسجد ہے اس کے مینار کے اوپر فرشتوں کے ذریعے اتارے جائیں گے، اور اس طرح وہ آئیں گے گویا کہ نہا کر آ رہے ہوں۔ اس کے بعد مسجد میں جو مسلمان ہوں گے وہ سب سیڑھی لگائیں گے اور اس مینار سے حضرت عیسیٰ کو نیچے اتارا جائے گا، اور پھر حضرت مہدی کہیں گے اے عیسیٰ آپ تو اپنے زمانے کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، اس لیے کہ آپ خاندان رسول کے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، اور ہم تو اللہ کے رسول کے ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اپنے وقت کے نبی ہیں لیکن آج امتی کی حیثیت سے ہیں۔ اس طرح حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، پیچھے نماز حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو جہاد شروع ہوگا اور دجال کا پیچھا ہوگا، یہاں تک کہ ایک جگہ ہے مقام لد، جو باؤنڈری کا دروازہ ہوگا شام کی، اس دروازے پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہ جو بڑی علامتیں اب ہونی ہیں دنیا میں، اس کا تذکرہ احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں حضرت عیسیٰ کو لائے گا، اور ان کی شادی بھی ہوگی پھر آنے کے بعد، اور ان کا انتقال بھی ہوگا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے، وَطَهَّرَتْ، اور تم کو پاک و صاف بنا دیا ہے، اور تم کو ساری عورتوں پر فضیلت دی ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے پروردگار کی عبادت کرتی رہا کرو، واسجدی، اور خوب سجدے کرو اللہ کو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی گرجا میں جو عبادتیں ہو رہی ہیں تم بھی ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، عبادت کرو۔ ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے حضرت مریم کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہم نہیں جانتے، تو کیسے بتا رہے ہیں؟ اللہ ہم کو بتا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن نکالنے کے لیے، سمندر میں جو قلم ڈالے گئے تھے قرے کے لیے کہ کون مریم کا کفیل اور ذمہ دار بنے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس سلسلے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کو کلیمہ کہا گیا ہے، اور کلیمہ کا مطلب ہے کن فیکونی، قدرت سے پیدا ہونے والا، وہ انسان جو اللہ کے کن فیکونی نظام سے پیدا ہوا ہے بغیر اسباب کے، وہ ہے کلمہ۔ اور فرمایا کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم،
حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو جب مسیح کہتے ہیں تو یہ الماسح کے معنی میں، ماسح یعنی ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ کے ذریعے سے شفا دینے والا۔ جس پر ہاتھ رکھ دے اندھے پر وہ بینا ہو جاتا تھا، بیمار پر وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، مردوں پر وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے، اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کے لیے جب استعمال ہوتا ہے مسیح تو اس کے معنی ہوتے ہیں ممسوح، وہ شخص جو اندھا ہوگا۔ ممسوح کہتے ہیں جس کی آنکھ سپاٹ ہو، بالکل ایک آنکھ کا اندھا ہوگا دجال۔ یہ اس کی بڑی پہچان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اندھا ہوگا ایک آنکھ کا، اور ایک آنکھ اس کی بالکل لٹکی ہوئی ہوگی، اور ماتھے پر کافارا، کافر لکھا ہوگا الگ الگ، کاف فا کافارا۔ اور فرمایا کہ یہ وہی لوگ پڑھ پائیں گے جو اس وقت صحیح ایمان والے ہوں گے، وہی پہچان پائیں گے، ورنہ تو بڑی تعداد دجال کے ساتھ، کیونکہ اللہ اس کو ایسی قدرت دے گا کہ وہ کہے گا بارش برس تو تیز بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ کہیں جائے گا وہ کہے گا اے زمین غلہ اگا دے، فوراً ہریالی آ جائے گی، سبزیاں اگ جائیں گی، پھل نکل آئیں گے۔ وہ کہے گا ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں۔ اس طرح لوگوں کو بہکائے گا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، مضبوط صحیح عقیدے والے، وہ اس کے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرت مسیح جو عیسیٰ ابن مریم، بار بار اللہ کہتا ہے اے عیسائیوں تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا ڈالا، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، ان میں خدائی کہاں سے آ جائے گی؟ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، اور یہودیوں نے ان کو زانی کی اولاد بتا دیا۔ تو اس طریقے سے آدمی جہالت کی وجہ سے اپنے عقائد کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں بہت معزز ہوں گے، وہ بہت بلند مقام ہے حضرت عیسیٰ کا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ تو اللہ کے نیک بندوں میں ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور عیسیٰ اپنے دودھ پینے کی مدت میں بات چیت کریں گے، جس وقت ان پر حضرت مریم پر اتہامات، اور وہ گود میں لیے ہوں گی، دودھ پلا رہی ہوں گی، ایک دم سے حضرت عیسیٰ دودھ پیتے پیتے، یعنی ابھی 2 سال کے بھی نہیں ہیں، دودھ پی رہے ہیں، گود میں ہیں 1 سال کے، منہ ہٹا دیں گے اور مجمع کے سامنے بات چیت کرنے لگیں گے۔ تم اتہام لگا رہے ہو ہماری ماں پر، ہم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم کو حکمت دی ہے، اللہ ہم کو کتاب دے گا، جو کچھ بعد میں ہوگا وہ سب بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اس کا بھی تذکرہ ابھی آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے معجزات دکھائے، کرامات دکھائی، کہ ایک گود والا بچہ ایک تقریر کر رہا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ گود میں بولے تھے، اسی طرح ادھیڑ عمر میں بھی بولیں گے۔ اب ادھیڑ عمر میں تو سب آدمی بولتے ہیں، ادھیڑ عمر وہ ہوتی ہے جو 30 کے بعد ہو، 40 کی عمر ادھیڑ عمر کہلاتی ہے، کہلا۔ وہ 40 سال کے جب ہوں گے جب بھی بولیں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تمہارا جو عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ آسمانوں میں ہیں، اور پھر وہ آئیں گے
امام مہدی کے زمانے میں قرب قیامت اور اس وقت بھی لوگوں کے سامنے کلام کریں گے، تو وہ جو بعد میں آئیں گے اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ ان پر جو اتہامات لگائے گئے ہیں سب غلط ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور عیسیٰ لوگوں سے باتیں کریں گے دودھ والی مدت میں بھی، اور جب ادھیڑ ہو جائیں گے، اور وہ تو نیک لوگوں میں ہیں۔ تو حضرت مریم کہنے لگی ربی انا یکون لی ولد، اے اللہ ہمارے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، ہمیں تو کسی بھی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، جمع کیا ہو، تعلق قائم کیا ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی مرد نے ہم کو آج تک چھوا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طریقے سے پیدا کر دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں اسباب کے، اللہ مٹی کو بھی جاندار بنا دیتا ہے، جیسا کہ آدم اور حوا کو اللہ نے انسان بنا دیا، مٹی ہی کا مجموعہ تھے وہ، اسی طرح اللہ تم کو بھی ایک لڑکا دے گا۔ اذا قضا امرا، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اسباب انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کی طاقت وہ ہے کہ جس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، ساری دنیا اللہ چلا رہا ہے۔ اس لیے یہ یقین رکھو، اور چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔